السلام علیکم دوستو، اپنے چینل دی وائس آف امامہ چوہدری کے ریفرنس سے آج ہم بات کریں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آپ کی زندگی حق گوئی، سادگی اور جرأت کی روشن مثال ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے ہر حال میں سچ کا ساتھ دیا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ حضرت ابو ذر کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا جو عرب کا ایک بہادر مگر سخت مزاج قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اسلام کے ابتدا میں ہی اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی طبیعت میں شروع سے ہی توحید کی تلاش اور سچائی کی محبت موجود تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام کی خبر آپ تک پہنچی تو آپ فوراً مکہ مکرمہ پہنچے۔ تحقیق کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتی طور پر آپ کو خاموش رہنے کا مشورہ دیا، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایسا تھا کہ آپ نے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے کلمہ حق کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، مشرکین مکہ نے آپ کو سخت مارا پیٹا لیکن آپ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ یہ تھی آپ کی جرأت اور استقامت۔ ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی تقویٰ کی اپنی مثال آپ تھی۔ آپ دنیا کی چمک دھمک سے دور رہتے تھے اور ہمیشہ سادگی اختیار کرتے۔ آپ امیروں کو بھی یہی نصیحت کرتے تھے کہ مال جمع کرنا اور غریبوں کا حق دبانا درست نہیں۔ آپ قرآن کی تعلیمات کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے صحابی تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو اہل بیت سے بے حد محبت تھی، خصوصاً آپ کا تعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے نہایت گہرا تھا۔ آپ ہمیشہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے اور ان کے مقام کو اجاگر کرتے تھے۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ آپ نے ہر حال میں اہل بیت کا ساتھ دیا اور ان کی عظمت کو بیان کیا۔ حق بات کہنے کی وجہ سے بعض اوقات آپ کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام ربضہ نامی مقام پر گزارے۔ وہاں آپ نے سادگی اور فقر کی حالت میں زندگی گزاری۔ اسی مقام پر آپ کا وصال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا، اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ اکیلے چلیں گے، اکیلے وفات پائیں گے اور اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے۔ وفات کے وقت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند افراد تھے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں بعض جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے آپ کا نماز جنازہ ادا کیا اور تدفین کی۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ہم سب کا اللہ نگہبان۔